نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ صدر باوقار حضرات حکم، میرے مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس مبارک محفل میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ آئین الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی، آئین الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل پوری دنیا شراب نوشی، قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، ظلم و زیادتی، شرک و بت پرستی اور خود فروشی و خدا فراموشی کی گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اخلاق انسانی کے خوشنما پھول مرجھا چکے تھے، انسانیت دم توڑ چکی تھی، توحید کی شمع بجھ چکی تھی۔ اس پر آشوب دور میں خالق ارض و سما نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے محمد بن عبداللہ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین اکرام، وہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کو اس دنیا فانی میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کے آمد سے شرک و بت پرستی، ظلم و ستم اور بے دینی کی گھٹائیں چھٹ گئی، توحید کی جھما روشن ہوئی اور اخلاق انسانی کے مرجھائے ہوئے پھول پھر سے کھل اٹھے۔ بے سہاروں کو سہارا مل گیا اور سسکتی اور بلکتی انسانیت کو ایک مسیحا مل گیا۔ جستجو تھی ہم کو آخر ایک سکندر مل گیا، جستجو تھی ہم کو آخر ایک سکندر مل گیا، کائنات دل کو یعنی ایک کلندر مل گیا۔ تشنگی سے جا بلب تھا سارا عالم اور پھر، تشنگی سے جا بلب تھا سارا عالم اور پھر، خشک صحرا سے پیاسوں کو سمندر مل گیا۔ حاضرین اکرام، جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ نے آپ کو نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا اور آپ نے اپنے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی اور فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ یہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے لوگوں کو دنیا و آخرت کی حقیقت کو سمجھایا۔ حاضرین اکرام، دیکھتے ہی دیکھتے جو عرب بت پرست تھے خدا پرست بن گئے، جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ گویا کہ پوری دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن گئی۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ حاضرین اکرام، آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو کہلاتے ہیں لیکن بس نام کے، عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن صرف زبان سے، سیرت رسول کا پروگرام تو کرتے ہیں لیکن آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتے اور آپ کی سنتوں سے اپنی زندگی کو نہیں سجاتے۔ حاضرین اکرام، بعثت رسول کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کی درندگیت کو نکال کر انسانیت پیدا کریں، ایک دوسرے کی عظمت کو پہچانیں، پکے سچے مسلمان بنیں، توحید پرست بنیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بنے اور آپ کے ہی ذات کو اپنے لیے آئیڈیل و نمونہ سمجھے، کیونکہ جس کو سرکار کی سنت سے محبت ہوگی، جس کو سرکار کی سنت سے محبت ہوگی اس کے قسمت میں یقین کر لو جنت ہوگی، اس کو ہرگز نہ جلا پائیں گی نارے دوزخ، اس کو ہرگز نہ جلا پائیں گی نارے دوزخ۔
دل میں جس کے بھی محمد کی اطاعت ہوں گی۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ لاریب آپ صاحب خلق عظیم ہے، لاریب آپ صاحب خلق عظیم ہے، حسن عمل کا اسوہ ہے سیرت رسول کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔